ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ واپس آ گئے؟ چلیں جی، بریک سے واپس آ گئے. بریک سے واپس آنے کے بعد اب ہم شو کو ریزیوم کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کل کے آنے والے ایک مشورے سے. تو سپریم کورٹ کہتی ہے جناب کی یہ جو ووٹ ہے جو سینٹ کا بیلٹ ہوتا ہے یہ بیلٹ خفیہ تو ہوتا ہے لیکن یہ خفیہ نہیں ہوتا، فار ایور خفیہ نہیں ہوتا. بالکل شفاعت. اور سپریم کورٹ نے کل ہم نے جیسے دیکھا کہ صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ سینٹ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. شفاف انتخاب کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے بدعنوانی روکنی چاہیے. بالکل جناب، اور اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد لینی چاہیے. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر الیکشن کمیشن کے اب کورٹ میں بال ڈال دی ہے اور اب یہ رازداری کتنی رکھنی ہے یا نہیں اس کا اختیار تو الیکشن کمیشن کو سونپا گیا اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے سپریم کورٹ کی اس رائے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. اور دونوں جانب سے ایسا کل شفاعت لگ رہا تھا کہ کل دونوں کے بیانی کی جیت ہوئی ہے. سپریم دونوں کورٹ کہہ رہے ہیں میں جیت گیا جی. اب بات کسی حد تک ٹھیک ہے جی، حکومت نے سپریم کورٹ سے رائے لی تھی کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ اوپن ہونے چاہیے، سیکرٹ ہونے چاہیے. سپریم کورٹ نے رائے دے دی سیکرٹ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک چیز ایڈ آن ہو گئی جو کہ بنیادی طور پر ریفرنس کا حصہ نہیں تھی انیشیلی، اور وہ یہ تھی کہ جو بیلٹ ہے وہ سیکریسی فار ایور نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ اب سوال اسی حوالے سے کل ساتھ میں ایک اور چیز کی بھی بات کی گئی، وہ تھی کہ جی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. تو اسی والے سے بات کر لیتے ہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. چودھری صاحب کل آپ نے سپریم کورٹ کی رائے جانی، دن بھر اس پہ تجزیے بھی ہوتے رہے، تبصرے بھی ہوتے رہے. ایک چیز جو اس میں بولی گئی وہ یہ کہ سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. کیا کچھ کیا جا سکتا ہے زمرے میں کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں، کیونکہ اب وقت بھی بہت کم رہ گیا، وہ شفاف ہو سکے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے؟ دیکھیں گے ٹیکنالوجی تو پہلے ہی موجود ہے اور یہی بات کل ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی گوش گزار کی تھی کہ دیکھیے ہم تو روزانہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کرنسی نوٹ چھاپتا ہے اور جو سیکیورٹیز ایک ٹینڈر میں جو کرنسی کے ٹینڈر میں ہے اس سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ اور چیز نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ساری موجود ہیں. جو بیلٹ پیپر ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تقریباً 1600 یا 1700 بیلٹ پیپر ٹوٹل پرنٹ ہونا ہے. اور الیکشن کمیشن اگر فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو تو چھاپنے میں کوئی بڑا پرابلم جو ہے وہ درپیش نہیں ہے. سو یہ اٹس مور آف این ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن. اس کی جو ٹیکنالوجی سائڈ ہے وہ کافی کمپریہنسو ہے اور کافی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں پرابلم نہیں. اچھا فواد صاحب، اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد یہ بیلٹ سیکرٹ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ بیچ کی کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی. تو کیا فرق پڑے گا کہ اگر ایک بیلٹ کے اوپر بار کوڈ لگا ہو، تصویر لگی ہو یا کسی شخص کا نام لکھا ہو یا بھلے دستخط ہو یا انگوٹھے کا نشان ہو، بنیادی طور پہ کوئی فرق تو نہیں رہ جاتا؟ تو پھر ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد سیکریسی کو کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بیچ کی کیفیت ہے نا. کیفیت یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کہ حکومت کا یعنی جو ریفرنس تھا اس میں ہمارا استدلال تو یہ تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کا ووٹ دیکھ سکیں کہ انہوں نے کدھر پول کیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ جب تک آپ آرٹیکل 226 میں ترمیم نہیں کرتے آپ وہ نہیں دیکھ سکتے. اور لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 218 میں الیکشن کمیشن پہ یہ قدغن نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جو ریفرنس جو حکومت کا یا اٹارنی جنرل صاحب کے جو ڈیزائر تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ یہ تو ان کی بات نہیں مانی کہ سیاسی جماعتیں دیکھ سکیں، لیکن یہ بات بھی انہوں نے تسلیم کی ہے کہ جو ایبسولوٹ ایک سیکریسی کا تصور ہے یعنی حتمی جو خفیہ رائے دہی کا تصور ہے وہ بھی انہوں نے نہیں مانا. لہٰذا الیکشن کمیشن کے مثلا اگر آپ دیکھیں نا ابھی یہ آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں جو ARY نے ہی سب سے پہلے چلائی جی، اس میں کیا تھا کہ وہ سارے لوگ پیسے لے رہے ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں. اب انہوں نے ووٹ کہاں دیا ہے یہ اگر چیک ہو جائے تو آپ دیکھیں نا. فواد صاحب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پارٹی سے ہٹ کر ووٹ ڈالتا ہے تو یہ کرپشن کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہٹ کے ڈالنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر آپ آرٹیکل 63A اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، ایک کینڈیڈیٹ کو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہیں ہے، وہ اس میں پرابلم نہیں ہے. صحیح. پرابلم یہ ہے دیکھیں میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے.
اچھا۔ اگر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ وہ جب کل ووٹ مجھے ڈالیں گے تو یہ بھی ان کے پاس پوائنٹ ہونا چاہیے کہ میں نے ان کا ووٹ سینٹ میں کیسے ڈالا تھا. سو دس شوڈ ناٹ بی سیکرٹ ووٹ بیکاز دس از ناٹ مائی ووٹ. میں اس ووٹ کو اپنے حلقے کے نمائندے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں, تو اس لیے بھی اس کی سیکریسی کی تکلیف بنتی ہے. صحیح, جیسے شفاز ہم کل ہی بات کرتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے او بھی کرتے ہیں اپنی پارٹی کو. بہت شکریہ جی. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. احمد صاحب, کل جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو رائے آئی ہے اس کے بعد اب سینٹ کے الیکشن کو شفاف کیسے بنانا ہے, اس کا جو بال ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں چلا گیا ہے. کتنا بڑا ٹاسک ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے اب؟ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو کم از کم اس الیکشن میں تو کچھ نہیں کرنا, ان چیزوں کے علاوہ جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. لیکن اگر کہیں سے کوئی شکایت موصول ہوتی ہے یا انہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی نے پیسے لیے ہیں یا کوئی اور گریٹیفیکیشن ایکسیپٹ کی ہے ووٹ دینے کے لیے, تو اس کے خلاف میرے خیال میں وہ ویجیلنٹ رہے گا اور اس کے خلاف اب ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ اسے نظر انداز کر دے. میرا خیال اس کے اوپر ایکشن ہوگا, لیکن ووٹ خفیہ ہی ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے جس سے ووٹ کو آئیڈینٹیفائیبل بنانے کے لیے کوئی بھی چیز اس میں ایڈ کی جا سکتی ہے, کم از کم اس سٹیج پہ. تو میرے خیال میں کوئی بہت بڑی تبدیلی اس الیکشن میں نہیں ہونے جا رہی. احمد صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے پیسے لیے ہیں, کرپشن کی ہے, رشوت لی ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس قسم کی تحقیقات کرے جو کہ ایف آئی اے کا ڈومین ہے یا کسی دوسری تحقیقاتی ادارے کا ڈومین ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام تو بظاہر قانونی طور پہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ الیکشن کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کرے اور اس کے دوران کسی قسم کی بے ضابطگی نہ ہو. الیکشن کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, کس نے کتنے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے, اور کون اپنی پارٹی کے فیور میں ووٹ ڈال رہا ہے, کون نہیں ڈال رہا, یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین بنتا ہے. الیکشن کمیشن کا اصل میں ڈومین بہت بڑا ہے. جو ہمارے آئین میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری فری, فیئر اور کرپشن فری الیکشن کرانے کی ذمہ داری تمام تر الیکشن کمیشن پہ ہے. اب الیکشن کمیشن کے لیے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ملک کے جو تمام ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے پابند ہیں. وہ ایف آئی اے کو تحقیق کرنے کے لیے وہ پولیس کو کہہ دے, وہ کسی اور ایجنسی کو کہہ دے, یہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. لیکن اس کو انشور کرنا کہ وہ تحقیقات ہوں اور ایسے شخص کو سزا ملے اور جو غلط لوگ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں, یہ کام الیکشن کمیشن کا ہی ہے. اس کے لیے ایجنسیاں بہت سی ہیں جن سے وہ کام لے سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اور کتنا بڑا الیکشن کمیشن کا جس کے تحت وہ الیکشن کو, سینٹ کے الیکشن کو صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں. ابھی آپ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.